اسلامی تاریخ میں کئی ایسے گمنام ہیروز موجود ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے نام کا لوہا منوایا بلکہ اسلامی تاریخ اور دنیاوی تاریخ کو بدل کے رکھ دیا۔ انہی گمنام ہیروز میں ارطغرل غازی کا نام سب سے اوپر آتا ہے۔ ارطغرل غازی وہ شخصیت ہیں جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ہیں۔ چنگیز خان کے منگول طوفان اور بازنطینی سلطنت کے درمیان کائی قبیلے کو انہوں نے ایسے پروان چڑھایا کہ ان کی اولاد اور ان کی نسل میں سے ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی جن کا دور 600 سال تک قائم رہا۔ ارطغرل غازی کا کائی قبیلہ ترک قبائل میں سے کمزور ترین قبیلوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ترک قبائل میں سے اس قبیلے کے لیے کوئی خاص زمین مختص نہ تھی۔ یہ خانہ بدوشوں کی طرح ہجرت کیے رکھتے تھے۔ کوئی خاص کاروبار نہیں تھا، صرف قالینوں کی بنائی اور مویشی پال کر بھیڑ بکریاں بیچ کر یہ اپنا گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارطغرل غازی کو وہ قائدانہ صلاحیتیں عطا کیں کہ انہوں نے اپنے نہ صرف قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی، اس کو ترقی دی، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے قبیلے اور اس کی حکومت کو قائم و دائم کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ ان کا سکہ دوسرے ترک قبائل پر بھی پڑنے لگا اور ترک قبائل ان کے قبیلے میں انہی کی حکمرانی کے اندر جوک در جوک شامل ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ ارطغرل غازی کے قبیلے میں نہ صرف منگولوں سے پناہ ملتی تھی بلکہ بازنطینی لٹیروں سے بھی حفاظت کی جاتی تھی۔ ارطغرل غازی نے اپنے قائدانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آہستہ آہستہ ایک ایسا دور آیا کہ ہالنی بازار فتح کیا، جو کہ نائٹ ٹیمپلرز کے پاس مسلمانوں کے خلاف چالیں چلنے کے لیے موجود تھا۔ انہی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے گرتی ہوئی سلجوق سلطنت کے سلطان علاؤ الدین کیقوباد نے ارطغرل غازی کو اعزازی طور پر سردار اعلیٰ منتخب کیا۔ سلطان علاؤ الدین کے ارطغرل غازی کو سردار اعلیٰ بنانے کے بعد نہ صرف بازنطینی چالیں اور منگولوں کے حملے بڑھ گئے بلکہ اندرون خانہ مسلمانوں نے بھی بہت سی ایسی چالیں حسد میں آ کر چلیں کہ ارطغرل غازی کا نام ڈبویا جائے اور ان سے یہ ٹائٹل چھین لیا جائے، لیکن انہوں نے اپنے دماغ اور اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے قبیلے کو اس نہج تک پہنچا دیا کہ ارطغرل غازی کی سربراہی میں کئی قبیلے نے بہت سارے قلعوں کو فتح کیا اور وہاں پر بھی اپنی حکمرانی کا سکہ چلایا۔ ایک دن ارطغرل غازی نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا اور جس کا نام انہوں نے عثمان رکھا۔ یہی وہ عثمان تھا جس کے بارے میں ان کو خواب میں یہ بشارت ملی کہ یہ مسلمانوں کی ایسی سلطنت قائم کرے گا کہ جو دنیا کے 3 بر اعظموں تک پھیل جائے گی اور اس کی جڑیں اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے۔ ارطغرل غازی پر بے شمار حملے کیے گئے، بے شمار چالیں چلی گئیں اور بہت سے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، نہ صرف بازنطینیوں کی طرف سے بلکہ منگولوں کی طرف سے بھی۔ ارطغرل غازی ہمیشہ ان کی چالوں کو توڑ کر کامیاب ٹھہرتے۔ ارطغرل غازی شدید خواہش کے باوجود بھی شہادت حاصل نہ کر سکے اور اپنی زندگی کو طبعی موت کے حوالے کر دیا۔ آج بھی ان کا مزار ترکی میں موجود ہے، جہاں پہ ہزاروں زائرین بلکہ لاکھوں زائرین ہر سال ہر ماہ حاضر ہوتے ہیں اور ان کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔